بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں آپ کے ساتھ کافی دنوں بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، چونکہ بیچ میں این اے کا الیکشن لڑ رہا تھا، جیسے آپ سارے دوستوں کو پتہ ہے۔ NA-47 کا میں کینڈیڈیٹ تھا، اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے عمران خان صاحب 2018 میں الیکشن لڑے تھے، اور ماشاءاللہ بڑی لیڈ سے 43,000 کی لیڈ تھی ان کی، کوئی میرا خیال ہے 94,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے، وہ جیتے تھے۔ اب اس کی بار عمران خان کی محبت میں لوگ چوک در چوک نکلے، اس کے باوجود کہ اس دن الیکشن والے دن کمیونیکیشن کے سارے نظام بند تھے، یعنی نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ لوگوں کو لوکیشن معلوم تھی۔ اور پھر اس دفعہ اس الیکشن میں ایک اور بڑی بدمعاشی کی ہوئی تھی۔ الیکشن کے لیے لسٹ میں مثلا بیوی کا اگر ووٹ ہے I-8 میں، تو شوہر کا جا کر کے بحیرہ ٹاؤن میں ڈال دیا، بچوں کا ووٹ جا کر کے ترنول میں ڈال دیا یا شہر سے باہر نکال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور پھر جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ان کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ تھا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگ چوک در چوک نکلے عمران خان کی محبت میں۔ میں چونکہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، عمران خان کا سپاہی ہوں، عمران خان کا فالوور ہوں، اور عمران خان کے ہی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا، میرے لیے ایک طرف تو بڑے اعزاز اور آنر کی بات تھی، مگر دوسری طرف بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ لیکن یقین کریں، جتنی محبت اس حلقے کے عوام نے اور لوگوں نے عمران خان کی محبت دی ہے، عمران خان کے اوپر محبت نچھاور کی ہے، مجھے جتنی انپریسیڈنٹڈ قسم کا ریسیپشن دیا ہے، میں اس کو کبھی بول نہیں سکتا۔ الیکشن ڈے پہ بھی اور اس سے پہلے بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن حالات میں مجھے الیکشن لڑنا پڑا وہ بڑے مشکل حالات تھے۔ میرا یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں تمام مقتدر ادارے، جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر، پریزیڈنسی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، یہ سارے ادارے وہاں موجود ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود تمام ایس ایچ اوز، موسٹلی شاید کوئی ایس ایچ او ہو جو بچا ہو، جو میرے لوگوں کو فون کرتے تھے، ان کو بلیک میل کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ نہ دیں، ان کے ہمارے کوئی کارنر میٹنگ ہوتی تھی ان کو بلیک میل کرتے تھے، ان کے دروازے پہ کارنر میٹنگ کے درمیان میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ڈالے لے آتے تھے، پریزنس وین لے آتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو گرفتار کیا، راتوں کو ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، اور لاسٹ نائٹ تو پولنگ ایجنٹس گرفتار کر لیے، اور FIR کاٹ دی۔ مثلا چک شہزاد میں FIR کاٹی تو اس میں سارے اس ایریا کے جو میرے چیف سپورٹر تھے ان کے نام ڈال دیے۔ باراکو میں FIR ڈالی تو اس میں جو اس ایریا کے سارے چیف سپورٹر تھے ان کو شامل کر لیے۔ تھانہ کوسار میں FIR ڈالی تو وہاں کے جو میرے سپورٹرز تھے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ بلکہ الیکشن ڈے پہ F6 والے ایریا میں تو جو ہم نے کیمپس بنائے تھے ان کو کاٹ کے لے گئے۔ یہ ساری چیزوں ایک طرف، مگر جس طرح لوگوں نے محبت دی، جس طرح لوگ میرا ساتھ دیا، یہ بہت بڑے ایک آنر اور اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایک تاثر جاتا ہے، اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آج لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ دلوں کا اگر کوئی حکمران ہے تو اس کا نام ہے عمران خان۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، وہ اس ملک کے بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اس ملک کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور لوگوں نے اس نعرے کو کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لوگ نکلے، انہیں ووٹ دیے۔ مگر بدقسمتی سے، میں صرف اپنے حلقے کی پہلے بات کروں پھر باقی حلقوں کی بات کرتا ہوں، میں نے تقریباً 1,05,000 ووٹ لیے۔ 387 پولنگ سٹیشنز تھے، 387، اور تمام فارم 45 میرے پاس موجود ہیں۔ سملرلی جو میرے مد مقابل ہیں اس نے 51,000 یعنی 51,000 ووٹ لیے۔ تو اس طرح 53,000 کے قریب میرا ڈفرینس ہے خالی، یعنی جتنا میرا ڈفرینس ہے اتنا اس کے ووٹ نہیں ہے۔ مگر کس ڈٹائی سے اور بے ایمانی سے وہ لوگ تماشا بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم تو جیت گئے۔ وہ فارم 47 میں ایک ریٹرننگ افسر کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اٹھا کر ان کو لکھ کے دے دیا۔ بہرحال اس کے بارے میں کئی دفعہ باتیں کر چکا ہوں، مگر یہ صرف میرا کیس نہیں ہے، پاکستان کے تمام حلقے، صوبے، کوئی شہر باقی نہیں ہے جہاں یہ فراڈ ریٹرننگ آفیسرز نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اداروں کی مدد سے یہ کام نہ کیا ہو۔ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ کام کیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے اپنے حاصل کیا کر لیا؟ ایک کرپٹ پولیٹیشین کو سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس ملک کا پیسہ لوٹ کے مزید
ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے، لندن چلا جائے، اس کی نالائق کرپٹ بیٹی اٹھ کر کے یہاں وہ حکمرانی کرے، جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، ان کو آپ مسلط کرنے جا رہے ہو، تو آپ ملک کے ساتھ سنسیئر اور لوئل تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ لوئلٹی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہو، آئین اور قانون کی پامالی نہ ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نظام انصاف درست ہو، اور لوگوں کو اپنے حق کے مطابق جس کو وہ حق کی نمائندگی دینا چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں۔ پری پول ریگنگ ایک طرف، لیکن 8 فروری کو جس طرح لوگ نکلے انہوں نے جتا دیا، اپنے 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے، تقریباً 179 سیٹیں ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق ہماری سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی۔ اب یہ فارم 45 ہے کیا، میں آپ کو سمجھا دوں۔ فارم 45 ایک وہ کاغذ ہے جس وقت سارا دن پولنگ ایجنٹس دیکھتا ہے کہ جی الیکشن ہو گیا، الیکشن ہونے کے بعد گنتی ہوتی ہے، اس گنتی کے عمل کو جس نے جتنے ووٹ لیے وہ اس میں لکھا جاتا ہے، ٹوٹل کتنے وہ لکھا جاتا ہے، اس میں پریزائڈنگ آفیسر دستخط کرتا ہے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر دستخط کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دستخط کرتے ہیں، اور اگر کسی نے دستخط نہیں کیے اور اگر اعتراض کر دیا ہے تو وہ اعتراض لکھا جاتا ہے، وہ رائٹنگ میں اپلیکیشن دیتا ہے۔ اور یہاں میرے حلقے میں یا پورے پاکستان میں کسی جگہ کسی پریزائڈنگ آفیسر کے اس دیے ہوئے رزلٹ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ جب وہ نہیں کیا تو جب فارم 47 کا قصہ شروع ہوتا ہے تو وہاں ساری ڈرامے بازی اور فراڈ شروع ہو جاتا ہے، چونکہ رات 11-12 بجے تک رزلٹ تقریباً کلیئر ہو گیا تھا کہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، مگر جو لوگ چاہتے تھے کہ اس رزلٹ کو ہم نے مینوپولیٹ کرنا ہے، میڈیا کو روک دیا گیا۔ میڈیا کے پاس ساری ایویڈنس آج بھی موجود ہے، نہ صرف روکا گیا بلکہ رات کی تاریکی میں اس رزلٹ کو ریورس کیا گیا۔ بہرحال اس کی بہت ساری تفصیلات آپ تک آ چکی ہیں، میں اس سے آگے چلوں تو میں نے اس کو چیلنج کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ سٹے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کنسالیڈیشن پروسیس روک دیا جائے اور اس دوران جب تک کہ وہ فیصلہ نہ کر لیں، فیصلہ کرنے کے لیے 3 دن کا ٹائم دیا کہ آپ رپورٹ دیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ تاریخ ہے 11 تاریخ کی، اور اسی 11 تاریخ میں ریٹرننگ افسر نے میرے 47 میں لکھ کے دے دیا کہ کنسالیڈیشن پروسیس پوسٹ پون، ان کو ملتوی کر دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں سیم ڈے ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کا، یعنی کنسالیڈیشن رک گئی، وہ نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن کا سٹے آرڈر موجود ہے اور رات کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ بہرحال کل ہم نے اس کو چیلنج کر دیا، آج کیس لگا تھا اور ہائی کورٹ نے اس پہ بڑی سیریس ریزرویشن شو کی ہے اور کل صبح کے لیے طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور تمام کنسرن پارٹیز کو کہ آپ آئیں، کہ یہ نوٹیفیکیشن کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب سٹے آرڈر بھی موجود ہے اور کنسالیڈیشن پروسیس ہوا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ فراڈ اور یہ ڈکیتی سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اور سب کو پتہ بھی ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ بلکہ بول رہی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مقتدر لوگوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نامناسب ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور اس پہ جتنا جلدی ہو اس کو ریکٹیفائی کیا جائے۔ اسی طرح آگے میں چلوں گا، پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا کہ وحدت المسلمین کے ساتھ فیصلہ کریں گے فیڈرل میں، کیونکہ ان کی ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، اور اسی طرح وہ فیصلہ کریں گے جماعت اسلامی کے ساتھ صوبے میں، اور وہ صوبہ کے پی کے میں، اور پنجاب کی حد تک بھی وحدت المسلمین کا شاید فیصلہ ہوا ہے، مگر اس کا ابھی فائنل کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، ان کی سیٹ موجود ہے نہیں ہے، اس پہ سوال و جواب جاری ہے، لیکن آفیشلی فیصلہ جو پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ کر دیا ہے۔ تو اب اس میں آگے تحقیقات، آگے جو تفصیلات ہیں وہ آگے چل کے انشاءاللہ کل پرسوں تک آپ کو ساری سامنے آ جائیں گی۔ اب آگے ہم نے ایک بات کرنی ہے، شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ شہباز شریف کی جو پریس کانفرنس ہے کسی کی کوئی دھاندلی نہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم سے بڑا جھوٹا بھی کبھی کوئی ہوگا؟ سب کے سامنے بیٹھ کے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں جو منہ پہ جھوٹ بولے یا نہر کے پار کھڑا ہو کے آپ کو گالیاں دے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ وہ جھوٹا ہے، یہ ہو یا طارق فضل ہو، جو منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ شرم بھی نہیں آتی، غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال اس کی پوری دنیا بھی جانتی ہے، قوم بھی جانتی ہے یہ جھوٹ کو۔ اب آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم 2 کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ اس طرح کے بونے سیاستدان پی ڈی ایم 2 کے ذریعے اگر اقتدار میں مسلط ہونے کی کوشش کریں گے، نہ تو ان سے ملک چلے گا،
نہ تو یہ سیاست کر پائیں گے، نہ ان کی سیاست بچے گی۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، جو ڈاکہ زنی کی ہے، جو لوگوں کا مینڈیٹ چرایا ہے، وہ واپس کر دیں۔ لیٹ دی پیپل شوڈ ڈیسائیڈ فار دیئر فیوچر، لوگوں کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ ان کے نمائندے کون ہیں۔ اب معاشی، سیاسی اور آئینی استحکام کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال میرا یہ بھی ہے، وہ صرف ایک صورت ہے، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ، جس کے اوپر پبلک ایٹ لارج کا سپورٹ ہو، ٹرسٹ ہو پوری دنیا کا کہ یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے۔ پھر انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اوورسیز بھی انویسٹمنٹ لے کر آئے گا، اور وہ سخت فیصلے کرنے بھی کریں گے، اور وہ سخت فیصلے عوام اور قوم تسلیم بھی کریں گی، تاکہ ملک کو آگے چلنے دیں۔ اور یہی وہ واحد حل ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈونچر کرنے کی کوشش ہوئی، جو کٹ پتلی بٹھانے کی کوشش ہوئی، نہ صرف یہ کہ وہ ناکام ہوں گے، بلکہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، ملک کی اکائیاں کمزور ہوں گی، اور 25 کروڑ عوام کا نقصان ہوگا۔ آج صرف اتنا ہی، شکریہ، کل پھر ملیں گے۔